ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما
الماء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و ثنا اور درود و سلام انتہائی قابل احترام معزز و محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی بابرکت اور مقدس کلام دے اندروں 18واں پارہ سورہ النور اور اس دیا 2 آیات بینات آیت نمبر 16 اور 17 اس وقت تلاوت کرم بھی سعادت حاصل کی تھی۔ دعا فرماؤ اللہ احکم الحاکمین مینوں شرح صدر نال حق سچ بیان کرن دی اور سب نو سن سنا کے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیویاں عطا کی دیا وہ کائنات دیا عظیم عورتاں اور عظیم خواتین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کریم علیہ السلام دیا جو ازواج مطہرات بیویاں نے کہ مومنہ دیا ماما، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی دیو بیویوں تسی عام عورتاں نہیں، اور پھر آپ دیا بیویاں تروں بھی اللہ تعالیٰ نے سیدہ طاہرہ مطہرہ فقیہہ محدثہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ایک اعلیٰ اور جدا خانہ مقام اور عظمت عطا فرمایا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بارے فرمایا یا عائشہ ھذا جبریل، اے عائشہ اے میرے کول جبریل موجود ہے، یقرئک بالسلام، تے جبریل امین تینو سلام کہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وعلیہ السلام، کہ جبریل امین تے بھی سلام ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم خاتون ہے کہ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی رخصتی تو بعد کہ اے عائشہ جبریل 2 مرتبہ میرے کول ریشمی کپڑے دے اندر تیری تصویر لے کے آئے اور میں وہ دکھائے اور ڈال کے کہ اے تواڈی بیوی، یعنی کہ تواڈے واسطے اللہ پاک نے اگر اس بیوی کا انتخاب کیتا ہے کہ عرشہ والے رب نے کیتا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ نے
آپ نے فرمایا کہ عائشہ تو دنیا اندر بھی میری بیوی ہے اور جنت اندر بھی میری بیوی ہے. کتنی بڑی بات، کتنی بڑی عظمت، کتنا بڑا موقع، کتنی بڑی شان. اور نبی کریم علیہ السلام نے 13 نکاح کیے، 11 آپ نے بیا وقت نکاح ہوئے. تمام آپ کی جو باقی بیویاں سن ازواج مطہرات سن، یا مطلقہ یا بیوہ. ایک آپ کی بیوی جو قواری حیثیت کے نام آپ کی بیوی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. اور اتنی نبی کریم علیہ السلام انہوں نے محبت سی کہ ایک دفعہ ایک دردی نے نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کی تھی. توجہ کرنا، صحیح حدیث پاک غالباً سے بخاری اندر. تو آپ نے فرمایا کہ میری بھی دعوت ہے، کیا عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ تو دعوت دینے والے نے کہا کہ نہیں، صرف تمہاری دعوت ہے. آپ نے فرمایا پھر میں بھی آنا. پھر دوسری مرتبہ دعوت دی تھی، آپ نے پھر کیا عائشہ کی بھی دعوت رضی اللہ تعالیٰ. اس نے پھر وہی بات دہرائی، آپ نے فرمایا میں کیا. تیسری مرتبہ پھر دعوت دی تھی، آپ علیہ السلام نے پھر وہ بات بیان فرمائی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تسی بھی تشریف لے آؤ، سیدہ عائشہ بھی تشریف لے آؤ رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے پھر دعوت قبول فرمائی. اور میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام بھی آپ کی عظمت اور شان اور مقام کو ان سمجھتے سن. حدیث پاک میں جو ہوتا ہے جس دن نبی علیہ السلام کی باری ہوئی نا سیدہ عائشہ دے گھر رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام اس دن تحفہ دینا پسند کرتے ہیں. ایک دن نبی پاک علیہ السلام کی باقی بیویاں بیٹھیاں اور انہوں نے اس بات کے اوپر ڈسکس کی تھی. تے نبی پاک علیہ السلام کو بھیجیا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہ جا کے کسی نبی کریم علیہ السلام نے بات کرو. تو جو کرنا ذرا غور کرنا کہ صحابہ کرام کو کہو جڑا تحفہ تسی صرف سیدہ عائشہ کی باری اندر بھیج دیو، باقی دن اندر بھی بھیجا کرو. اما سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بات کی تھی تو آپ نے فرمایا مینوں عائشہ کے بارے کسی قسم کی بات نہ کرو، کیونکہ وہ لوگوں کا اپنا نظریہ ہے جو کرنے میں. اور اگلی بات جو آپ نے بیان فرمائی، فرمایا اے میری ازواج مطہرات، عائشہ رضی اللہ عنہ پہ وہ میری بیوی ہے کہ باقی کسی کے بستر کے اوپر میرے پہ وحی کا نزول نہیں ہویا. جبریل امین جدوں بھی وحی لے کے آیا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بستر سے وحی لے آیا. اتنا موقع، اتنی عظمت، اتنی شان. یہ اللہ پاک نے فرمایا نا میں جس کو چاہوں باز تو واسطے فضیلت عطا کر. یہ فضیلت عطا کرنے والا کون ہے؟ میرے اللہ، میرے خالق و مالک کا اختیار ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بھی چنے وہی واسطے جبریل امین کو بھیجا ہے. پھر وہ بھی بھیجا ہے جدو باری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر کبیر. اور نبی کریم علیہ السلام چونکہ نمونہ ہے اور ساڈے اس دور کے اندر بڑا عجیب ماحول ہے. گھر کے اندر تلخی کا ماحول ہوتا ہے. بات بندہ بڑا اچھے اخلاق والا، دکان پہ بیٹھا ہے اخلاق اچھا ہے، بازار اندر بیٹھا ہے اخلاق اچھا ہے، یارہ دوستاں اندر بیٹھا ہے بڑا انہوں بولن کا پتہ ہے. لیکن اگر گھر اندر بیٹھا ہے ہر وقت تلخی، ہر وقت سختی، ہر وقت جناب ایسے جملے کہ جن کے اندر کسی قسم کی کوئی محبت نہیں، کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں. یہ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ نہیں. نبی کریم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. اے کائنات کے لوگوں، تواڈے وچوں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والے واسطے بہترین ہے. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث اور آپ نے فرمایا میں
تواڈے سارے تو زیادہ بہترین اپنے گھر والے دے نال اچھا سلوک کرنا، اچھا بولنا، اس دے نال ایک تے تواڈے گھر دا ماحول اچھا ہوئے، اس دے نال اللہ راضی ہوئے، اور پاک پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کروانا سلوک یہ نہ توجہ کرنا۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیا نے کہ نبی کریم نے صلاۃ والسلام جس برتن کے اندر پانی پیندے آپ علیہ السلام دیکھتے کہ جس جگہ کے اوپر میرے ہونٹ لگے نے نبی کریم علیہ السلام اس سے جگہ تو اس برتن کے اندر پانی پیندے، اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات یہ عمل کر کے پوری کائنات کے لوگوں کو پیغام دیتا ہے کہ اے کائنات کے لوگوں بیویوں کے نال اس طرح اچھا سلوک کرنا۔ اور اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اگر گوشت کھان واسطے ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام میرے کو ہڈی لے لیتے، یا آپ اگر پہلے چوستے تھے مینوں دے دیتے، اور میرے کو لے کے نبی کریم علیہ السلام اس سے ہڈی کو چوستے جس کو پہلے میں چوسے ہوتا۔ اور اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کر دیا ہے آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایسا ماحول سی کہ بالکل پردے کا ماحول ہے، میں نبی کریم علیہ السلام کے نال آپ نے پتہ کی فرمایا، آپ نے فرمایا عائشہ آج آپ دونوں دوڑنا لائیے۔ سیدہ عائشہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، توجہ کرنا ذرا غور کرنا کہ کون نے کائنات کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کئی بندے تو سن کے پریشان ہو جائیں گے بھی ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ اور نبی علیہ السلام پوری کائنات نے نمونہ سنیا جا رہا کیسی زندگی ہے ساری۔ اللہ اکبر، غور کرنا۔ سیدہ فرمایا ہے دوڑ لائی تے میں سونے نبی پاک علیہ السلام کو اگے گزر گئے۔ ایک پھر وقت آیا اس طرح کا ماحول بنیا، پردے کا ماحول بنیا، تے آپ نے فرمایا شاید پھر نہ دوڑ لائی۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ فرماتی ہے کہ اس وقت کوئی تھوڑا جب میرا وزن زیادہ ہو چکیا سی تے میں پیچھے رہ گئی، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام جیت گئے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس دن تو جت گئی سے آج میں جت گیا، مقابلہ برابر ہو گیا۔ کیسی محبت کی بات، کیسی پیار کی بات۔ کون نے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگوں توجہ کرنا، فرما دیا ہے جدو نبی کریم علیہ السلام کا آخری وقت سے نا، آخری ایام آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، تو آپ بار بار کہتے ہیں عائشہ کی باری کی در، عائشہ کی باری کی در رضی اللہ عنہ۔ آپ کی یہ بیویاں سمجھ گئی ہیں کہ آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے گھر جانا چاہتے، ساری بیویاں نے بیٹھ کے کہا کہ سانو کوئی اعتراض نہیں، اسی اپنی باریاں وقف کی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے گھر چلے گئے، فرمایا نے آخری وقت میں فرمایا یہ بھی میرے لیے بہت عظمت کی بات ہے کہ میرا بھائی عبد الرحمن مسواک کر رہے ہیں، ہاتھ اندر مسواک سی تے نبی کریم علیہ السلام نے اس طرح کر کے مسواک کو ویکھے، اور آپ نے لفظ نہیں بولیا، ویکھن تو پہچان گیا کہ آپ مسواک چاہ رہے تھے۔ میں لیا مسواک نو اپنے بھائی کو تے پھر میں اپنے دندان کے نال ایک سائڈ کو سر نرم کیتا، اور میرے کو نبی کریم علیہ السلام نے وہ مسواک نہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے آخری وقت کے اندر وہ مسواک کی تھی، اور فرمایا کر دیا سر میرے واسطے بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ آخری وقت کے اندر میرا تے میرے سونے محبوب علیہ السلام کا لعاب بھی اللہ پاک نے ملا۔ یہ عظمت، یہ مقام، یہ شان ہے۔ اور آج کئی بدبخت کارے دل والے اور سیاہ چہرے والے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے تبرہ کرتے ہیں، عبداللہ بن ابی کی اولاد انہوں نے بارے بکواسات کر دیے۔ انہاں لوگوں کو میں پیغام دینا چاہنا اپنے ایمان کی فکر کرو، تسی انہاں دے ایمان کی بات کر رہے ہو جنہاں نے بارے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے کہ عائشہ دنیا اندر بھی میری بیوی ہے اور جنت اندر بھی میری
یہ جنت کی بشارت نہیں کہ اور کیا ہے. اور آئیے جو میں بات بیان کرنا چاہتا توجہ کرنا ذرا غور کرنا. اما جی فرماتی ہے وقت گزر رہا سی 5 ہجری اندر غزوہ بنی مستلق ہوا تے نبی کریم نے صلاۃ و سلام جدوں بھی کسی غزوے تے تشریف لے جاتے ہیں گل سنے تے توجہ کرے آپ اپنی بیویاں دے درمیان کرنا پاؤندے جہاں کرنا نکل آتا انہوں اپنے نال آپ لے جاتے. فرماتی نے میرا کرنا نکلے تے میں ہار پان واسطے اپنی مشیرہ اسلام کو لے لے جانا ہے تے ہار لے لے عورتوں کا جڑا ہار ہوتا ہے گلے کا بڑا قیمتی ہار سی. فرماتی نے اتوں ایک دن واپس جو ترن لگے نا اے توجہ نال بات سنے جو میں قرآن پاک سنے نور پڑھنا چاہتا غور کرے. فرماتی نے نبی پاک علیہ السلام نے کوچ کا حکم دیتا تے میں قضائے حاجت واسطے تھوڑا جا سیٹ تے گئی واپس آ رہی سن تے میں دیکھیا میرے گل دا ہار جڑا موتیاں دا سی بڑا قیمتی وہ میرے نظر نہیں آیا. میں کہا میرا ہار کتے ٹوٹ کے ڈگ پیا کہنے لگیا میں واپس گئی اتنے لبن لگ پئی میرے ٹائم لگ گیا کافی. اور نبی کریم نے صلاۃ و سلام نے حکم دے دیتا سی کہ قافلہ روانہ کرو. فرماتی نے میرے واسطے ایک ڈولی بنائی گئی سی حوض اس کے اندر مینوں رکھیا گیا سی 4 بندے انہوں چکتے سن اور میرا وزن بھی اس وقت انڈیا میں بڑا ہوڑا جہا سی. ایک کہتے عمر تھوڑی سی اور دوسرا فرماتی نے اسے بخاری کی لمبی حدیث سے اپنا واقعہ نے خود بیان کیا ہے کہ عورتوں کو زیادہ کھانا نہیں سی کھاتی. یہ الفاظ نے کھانا بھی تھوڑا جہا کھانا اور میری عمر بھی تھوڑی جہی سی. اس واسطے صحابہ کرام نے وہ ڈولی چکی تے وہ نہ چک کے اونٹ تے رکھ دی. نہ صحابہ کرام کو پتہ چلیا تے نہ نبی پاک علیہ السلام کو پتہ چلیا کہ ڈولی خالی ہے. یہ تے رک کے میں مسئلہ پھر دسنا چاہ رہا مینوں ایمان نہ دسو اگر نبی پاک علیہ السلام کو پتہ ہوندا کہ ڈولی خالی ہے کہ آپ کبھی بھی کافر کو جان کا حکم دیتے. ذرا سوچے غور کرے کئی سارے بھرا غلط کرتے نبی پاک علیہ السلام علم غیب باخان و واجبون. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں دسو سیدہ عائشہ موجود نہیں رضی اللہ عنہا اس کے اندر آپ نے فرمایا چلو چلیے. صحابہ کرام نے بھی ڈولی چکی ہو بھی اللہ کے ولی آج کے ولیاں تو دے کروڑوں مناسبتوں انہوں دیا زیادہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ دیا انہوں نے بھی پتہ نہیں. میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو موجود نہیں کہ اپنی بیٹی اور ان کو چھوڑ کے جانا چاہ رہے سر. حضرات کئی کئی بات ذکر کرا. فرمایا نے میں آئی نے آ کے نہ پوتھی ایک جگہ پہ ٹیک لا کے تے میں این کر کے لیٹ گئی. تھکاوٹ میں پہلے پڑی ہوئی سی تے نیند آ گئی اور رات گزر گئی سویر کا ٹائم ہویا. فرماتی نے ایک پردہ نازل ہونے تو بعد کا واقعہ ہے. حضرت صفوان بن معطل یا بعض المعطل پڑھتے نے سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوانی کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی انہوں نے ڈیوٹی سی کہ پچھوں تسی دیکھ رہے کوئی چیز رہ نہ جائے دل چڑھ جائے تے چیک کرنا ہے کوئی سامان نہ رہ جائے. آتے نے میں گیا نا جدو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی نے میں دیکھا کہ انہوں نے پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. اے جملہ میں سنے اس کو علاوہ نہ کوئی انہوں نے بات کی تھی نہ کوئی میں بات کی تھی. انہوں پریشانی اندر بات کی تھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ آئے پھر ہے گئی نا کیونکہ انہوں نے پردہ نازل ہو تو پہلو مینوں ویکھیا سی پہچان کے کہ فرماتی نے خمرت بوجہی میں اپنے چہرے کو جلدی جلدی ڈھانپ لیا پردہ کر لیا. پتہ چلیا پردہ چہرے کا بھی ہے. اما جی فرماتی نے میں ویکھ کے پردہ کر لیا چہرہ ڈھانپ لیا. کئی بابا وہ چہرے کا پردہ ہی میں آنا کہ چہرے کا پردہ نہیں تو میرا اور پردہ کری شاید چہرے کا اصل پردہ ہوتا ہے. بارہ اما جی فرماتی میں اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. اور کا توجہ کرنا پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگے جا کے پڑاؤ ڈالے. اما جی فرماتی ہیں حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے اونٹ بٹھا دیتا ہے اور اگلے گوٹے کے جو نا پیر رکھ لے. میں اوپر سوار ہو گئی ہوں. انہوں نے نکیل پکڑ لی ایسے کر کے چڑھنا شروع کر دیتا ہے. نہ کوئی میں کلام کیتی ہے نہ انہوں کوئی کلام کیتی
ہونا سی وہ ہلاک ہو گیا. ماں جی اپنا واقعہ بیان کر دیا تو جو کرنا ذرا غور کرنا. لیکن اما جی کو مجھے پتا نہیں کہ کی گل ہو چکی ہے. ایک بندہ جڑا عبداللہ بن ابی جن نے سب تو بڑے فتنہ اٹھائے رئیس المنافقین انہیں تہمت لگا دیتی ہے معاذ اللہ استغفر اللہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا دے کردار دے ہوتے انہیں قافلہ چل کے مدینہ پاک پہنچ گئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کر دیا نے میں جدو مدینہ پاک پہنچی ہے نا تے مینوں وہاں ٹھیک اندر بخار ہو گیا. پورا ایک مہینہ بخار ہو گئے تے مینوں پتا کوئی نہیں کسی گل دا کہ میرے بارے مدینے اندر کیڑیاں افواਹਾਂ پھیلیاں نے. اللہ اکبر اللہ. ایک مہینے تو بعد میں تھوڑی جی اللہ اکبر بخار تو افاقہ ہوئے لیکن کمزوری بہت زیادہ سی. اس وقت رات نو عورتاں باہر قضائے حاجت واسطے جایا کردیاں سن. سیدہ عاتقہ جڑیاں نے ام مصطح رضی اللہ اکبر کبیرہ واقعہ مکرنا تو جو کرنا غور کرنا انہاں دے نال میں جا رہی ہوں تے جاندیاں جاندیاں حضرت ام مصطح رضی اللہ عنہا دا پیر کپڑے اندر اڑے ڈگ پیاں تے ڈگدے انہوں نے کہہ دتا ہاڈا گھر مصطح برباد ہو گیا. مصطح برباد ہو گیا. ان کی بات میں سنی تو میں کہا اے ام مصطح ماں جی اتنی بڑی بات کر رہی اپنے بیٹے کے بارے جڑا ہے بھی بدری سیابیت اتنی بڑی بات کر رہی ہے. مینوں کہنے لگی اے بولی بالی لڑکی تینوں پتا نہیں جیڑیاں گلاں تیرے بارے مدینے اندر مشہور نے وہ دے اندر میرا بیٹا مصطح دی شامل ہے وہ بھی گلاں کردا پھردا ہے. اینی گل سنی کہ دیاں نے اللہ اکبر اللہ تے اوتھوں ہی واپس مڑ پئی گھر دے اندر آ گئی. نبی پاک نے سلام اینو جدوں میں بیمار ہوندی بخار ہوندا میرے نال زیادہ شفقت کردے پر ہن مینوں محسوس ہوندا سی آپ میرے قریب تے آ رہے نہیں لیکن پوچھدے کی حال ہے بس حال پوچھ کے چلے جاتے زیادہ دیر لاگے نہیں بیٹھدے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اتنا کہ میں دیکھیا ہے کہ رویے دے اندر تبدیلی ہے نا. اور میرے جدو پتا لگ گیا ہے میں گھر آئی ہاں پھر رونا شروع کر دیتا ہے. 2 دن تے ایک رات میں روندی رہی ہوں یا 2 راتاں تے ایک دن میں لگاتار روندی رہی ہوں. جا کے میں سنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت منگی میں اپنے اپنے ابو دے گھر جانا چاہنی ہوں. آپ فرماندے نے جا چلی جائے کو غلام دے نال ایک بچے دے نال مینوں بھیج دیتا ہے نال ہی کارے میں گھر گئی ہوں جا کے دیکھیا ہے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان دی چھت تے اللہ کا قرآن پڑھتے پڑے نے. میں اپنی امی جان میں رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال گلے لگ کے رونا شروع کر دیتا ہے. میں کہ امی جان اے کی مسئلہ میں سن لیا ہے اے کی معاملہ میں سن لیا ہے. تے میری ماں کہتی ہے پریشان نہ ہو میرا رونا سن کے میرے ابو جی بھی ناس نجرا چھت تو نیچے آ گئے. آگے کہنے لگے اے ام رومان لگتا ہے عائشہ کو پتہ لگ گیا ہے جو طوفان بدتمیزی مدینہ پاک دے اندر منافقہ نے برپا کیتا ہے جو نظام لایا ہے لگتا ہے پتہ لگ گیا ہے. ام رومان کہتی ہے ہاں ہاں واقعی کو پتہ لگ گیا ہے. اور لوگوں کو جو کرنا کہنے لگے والدین اے بیٹی تمہیں پتہ ہے اگر کسی آدمی دیا کئی بیویاں ہون ایک حسین بھی ہوئے اور خامد و دل محبت بھی بہت زیادہ کرتا ہوئے ایسے ماحول اندر کرنا ہو جایا کر دیا نے. ماں بھی پتہ ہے باپ کو بھی پتہ ہے ساری بیٹی بالکل پاکیزہ کردار دیے. سبحان اللہ حضرات توجہ کرنا ادھر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دے کولوں مشورے لینا شروع کر دیتے ہیں. جناب علی نے کہا ہے اے محبوب جی بیویاں تے اور بھی بڑیاں نے لیکن سب تو زیادہ تانوں اگر کسی نے دعائی دینی ہے تے بریرہ نے دینی ہے رضی اللہ عنہ جو تہاڈی گھر دے اندر خادم آئے. آپ نے سیدہ بریرہ کو بلا لیا. سیدہ بریرہ کہنے لگیاں اے محبوب جی میں عائشہ نو انج جاننی ہاں جویں سنیارا سونے کو جاندا ہے. اللہ اکبر اللہ. اس بچی اندر اس لڑکی اندر کسی قسم کا کوئی عیب اج تک میں نہیں ویکھیا. ایک کردار دی بیان ہے گفتار دی بیان ہے. ہاں ہاں ایک گل میں ضرور ویکھی ہے چھوٹی عمر دی ہے آٹا گن کے سو جاتی ہے بکری آ کے کھا جاتی ہے. اینی کو گل میں ویکھی اور کوئی چیز میں نہیں دیکھی. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی کہتے ہیں اللہ دے محبوب جی ایک
تواڈے واسطے اس رشتے دا انتخاب کنے کیتا ہے؟ عرشاں دے رب نے کیتا ہے تے اللہ دا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کرام دعائیاں دے رہے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا دی پاک دامنی دیا پر جڑا عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین انہیں اتنا پر اپنے گھٹا کیتا ہے. تین صحیح مومن بندے حضرت حسان بن ثابت، حملہ بن تجاش تے مصعب بن اساسہ ہے تے پکے مومن نے لیکن پر اپنے گھٹے دا شکار ہو گئے. انہوں نے بھی گلا کر دیا کہ ایڈی بات ہو گئی ہے. ادھروں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جب اس طرح کر کے صحابہ کو پوچھا سیدہ بریرہ نے بھی بات کہہ دی تھی ایک دا معاملہ نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام نے بھی دعائیاں دی دیا. آپ مسجد نبی اندر ممبر میں تشریف فرما ہوئے تو جو کرنا ذرا غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ممبر میں دعائیں آپ نے امر بعد پڑھے آپ نے خطبہ پڑھے. آپ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اے بندہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین یہ ہن میرے گھر تک پہنچ گیا ہے. انہیں میرے گھر والی جو تے بھی الزام لا دیتا ہے. کون ہے جڑا میری مدد کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اوس دے حضرت صابر نماز کھڑے ہوئے آکر لگے آقا دے کر اوس وچوں کوئی بندہ ہے اسی انہیں گردن اڑانے ہیں حضرت وچوں تے انہوں نے کہنے اسی بالکل جا سانو جو حکم دیو. انہوں نے مقابلے دے اندر ادھروں بھی حضرت صابر عبادہ کھڑے ہو گئے آکر لگے نا 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 یہ کسی نہیں کرن دینا. فرماندی ہے میں شخص بھی کر دی اللہ نخا حضرت صابر عبادہ ہے کہ بڑے نیک آدمی سن لیکن انہوں نے قبیلے دی حمیت آ گئی قبیلے دی غیرت دے اندر قبیلے دی غیرت دے اندر آ کے کہنے لگے کون ہے جڑا قتل کرے اس بندے کو اسی لڑائی کرا گے. حضرت حسین بن حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے تو گل غلط کر رہے جڑا بندہ بھی ہوئے اوس وچوں ہوئے خزرج وچوں ہوئے جنہیں نبی پاک علیہ السلام دے کانوں نہیں بخشیا نبی پاک جب جو آڈر دے کہ اسی کر گزرا گے آپ اصل لڑائی ہون لگی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جاؤ لڑائی نہ کرو آپس کے دروازوں چیزاں نہ کرو. آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا غور کرنا. آپ فرماتے ہیں جیڑے بندے کا نام لیا ہے حضرت صفوان رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ وہ نیک آدمی ہے. میں اندر آج تک ایسی کوئی بات نہیں دیکھی اور میری عدم موجودگی اندر وہ کبھی میرے گھر اندر بھی نہیں آیا اور کبھی میں اندر کوئی ایسی ویسی بات بھی نہیں دیکھی. اللہ اکبر. اللہ کہڑا بڑی بات کر رہے ہیں اتنی بات میں قبول نہیں کرتا. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی تو جو کرنا غور کرنا. ادھر آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ختم کیتے آپ کا تشریف لے گئے تے آپ اسے تے نہیں نا اما جی عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ گھر چلے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر چلے گئے اور جا کے اللہ اکبر کے دو کہتا ایک کہ آپ تشریف لے گئے کہ اما جی آ گئی ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ تھے کیا کہ بیٹی تو آئی کہ ہے بیٹا اپنے گھر چلی گا. اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کوئی ضرور یہ فیصلہ نازل کر دے گا پریشان نہیں ہونا. فرماندیاں نے میں آ گئی ہوں اللہ اکبر. اللہ ادھر میرے ابا جی بھی آ گئے تے میری امی جی بھی آ گئی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے کول آ کے بیٹھ گئے. اے پر آخری وقت میں توجہ کرنا ذرا غور کرنا اور میں قرآن پاک دی آیات بھی پڑھنی ہے توجہ کریا دے غور کریا دے. سیدہ فرماندیاں نے میرے کول آ کے نبی پاک علیہ السلام بیٹھ گئے. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی تھی. آپ فرماتے ہیں اے عائشہ اگر تو بالکل اس کو پاکے تے اللہ پاک تیری برات نظر کر دے گا اور اگر تیرے کو کوئی غلطی ہو گئی ہے ان علمت بذنب فاستغفر اللہ وتوب الیہ. اللہ کو توبہ کر استغفار کر. جدوں کوئی بھی بندہ اپنے گناہ دی توبہ کر دے اللہ کو معاف کر دیتا ہے. سیدہ فرماندیاں نے ایک گل سن کے جڑے کئی گھنٹیاں تو میرے جناب آنسو جاری سن ایک منٹ بھی مینوں نیند نہیں سی آئی. میرے آنسو ایک تھم گئے ایک آنسو بھی اندر کوئی نہیں. میں اپنے ابو جی نے کہا ابو جی تسی میری طرف جواب دیو. ابو جی کہنے لگے میں تے جواب نہیں دے سکتا. امی جی نو کہا امی جی کہنے لگی میں کی جواب دینا میں جواب نہیں دے سکتی. پریشانی کا بڑا عالم ہے توجہ کرنا غور کرنا. فرماتی ہے پھر میں آپ
کی میں کیا کیا میرے محبوب جی بڑی پریشانی کا معاملہ ہے میں کیا کھا ایک کوئی کہانی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون اللہ دی قسمیں جملے بڑے کمال ہیں میں صبر کراں گی آج بھی کسے تے تہمت لگ جائے آج بھی کسے تے الزام لگ جائے یہ سارے واسطے بہترین نمونہ ہے فصبر جمیل اللہ پاک فرماتے ہیں صبر جمیل انہوں نے جملہ بولیا اللہ میری مدد کرے گا فرماتے ہیں میں جنہوں جملے بولے پھر اللہ کی مدد آئی انجائی آپ دے وحی کا نزول ہو رہا ہے سبحان اللہ جنہوں وحی آتے آپ کی کیفیت ہو جاتی آپ کی پیشانی مبارک کے پسینہ آ جاتا پسینہ آ گیا ہے وحی کی کیفیت ہو گئی ہے اللہ نے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں وحی تو جنہوں آپ کی کیفیت ختم ہوئی آپ نے فرمایا عائشہ کے وہ خوشخبری ہوئے عائشہ راضی ہو جا اللہ پاک نے تیری برات نازل فرما دی اللہ نے تیرے بڑی قرار دے دیتا ہے اللہ نے تیری برات نازل فرما دیا نے مینوں ایک یقین سی اللہ ضرور اپنے سونے محبوب کو خواب اندر دکھائے گا پر میں اپنے آپ کو ایڈی شان والے نہیں سمجھ دی کہ اللہ میرے بارے قرآن ہی اللہ نے میرے بارے قرآن نازل کر دیتا جن کی تلاوت ہو رہی ہے اور قیامت تک تلاوت ہوئے گی جنہیں آپ کے بارے بری بات کرنے میں انہوں کے نام کا نازل دیا رہ گیا اللہ تو جو کرنا ذرا غور کرنا آپ نے قرآن پڑھ کے سنا تو جو کرنا ذرا غور کرنا اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم بے شک ایک گروہ جڑے بہتان لان والے سن لا تحسبوه شرا لکم انہوں اپنے بارے برا گمان نہ کرو بل هو خیر لکم یہ تمہارے واسطے بہتری ہے نا اللہ پاک اس شر تو خیر پیدا فرمائے گا ان واسطے قیامت تک لعنت ہو گیا تمہارے واسطے قیامت تک اللہ پاک دیا رحمت ہو گیا قرآن جدو پڑھیا جائے گا تمہارے تے رحمت نازل ہو گیا ان منافقت تے لعنت نازل ہو گیا آگے کہنا اپنے فرمایا لکل امرئ منہم ما کسب من الاثم جنہ کسی نے حصہ لیا جنی کسی نے بہتان بازی کی تھی انہاں گناہ نو ملے گا والذی تولا کبرہ منہم لہ عذاب عظیم اور جنہیں سب تو پہلے پیڑا اٹھائے بہتان لان کا جس بندے نے سربراہی کی تھی انہیں واسطے عذاب عظیم ہے اللہ پاک نے فرمایا تو جو کرنا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا اے مومنو جدو تسی یہ بہتان سنیا سی اپنے بارے اچھا گمان کیوں نہیں کیتا تسی انہاں دی بات یقین کیوں کر لیا اللہ فرماتے ہیں وقالوا هذا افک مبین بہتان لایا گیا ہے تو اسی اپنے جنہوں سنیا سی انہیں کہنا سی وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ چار گواہ کیوں نہیں لے کے آئے فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ اگر چار گواہ نہیں نہ دیکھو یہ اللہ دے ہاتھ جھوٹے نے وَلَوْلَا
سو آلئی سالکم بگی علم جنہیں بارے توانو علم دیسی سنی سنائی گل کر رہے سو اگے پھیلا رہے سو کسے کی عزت کا خیال نہیں آج بھی میں پیغام دینا چاہتا کئی لوگ ایویں الزام لاتے ہوئے سنی سنائی گل فلانے دیا کر دیتا ہے فلانے دیا کر دیتا ہے اللہ کو ڈر جاؤ اللہ پاک نے ایسے لوگوں واسطے لعنت والا ذکر کیتا لعنتی لوگ نے جڑے لوکاں تے الزام لاندے نے لوکاں تے بہتان لاندے نے میرے امیراں کسے دی عزت دی بات ہوئے تے سنی سنائی گل نہ کریا کر تحقیق کریا کر پہلو اس بات نو جانچیا کر پڑتالیا کر ایویں کسے دی عزت دی بات نہ کریا کر یہ بڑا بڑا جرم ہے اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ لعنت دا مستحق بن جاندا ہے جڑا بندہ سنی سنائی گل کے کر دیندا ہے اللہ فرماتے ہیں وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا تسی نو معمولی جانتے سو پیغمبر دی بیوی تے تومن دی بات تسی معمولی جانتے ہو گل کر رہے سو وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ اللہ نے ہاں بہت بڑا معاملہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا جدو سنیا سی تے سن دے یہ گل کہنی سی سبحانک ھذا بہتان عظیم مومنوں سن دے کہنا سی یہ بہتان عظیم ہے دیکھیے یہ بہتان ہے جڑا بندہ آج بھی کہے میں مومن ہاں اور اس قرآن میں مخالفت کرے اور اللہ جی کے کردار سے بات کرے میں اللہ رب الجلال کی قسم اٹھا کے کہنا وہ دا ایمان نال کوئی تعلق نہیں اللہ مومن جڑا رب دے قرآن دے منکر ہے اللہ نے انہی آیاتاں نازل کر دتیاں کہ بہتان عظیم ہے اور کئیاں بدبختاں نے اپنی کتاباں اندر سید عائشہ دے بارے بکواسات لکھے نے اور تواڈے تے رب دیاں لعنتاں برسن گئیاں دنیا اندر بھی آخرت اندر بھی تانوں شرم نہیں حیا نہیں اے پیغمبر دی عزت ہے وہ بیوی عزت ہوتی ہے جس کی بیوی کی عزت نہ ہوئے وہ خامد کی کتنی عزت ہو سکتی ہے یہ مطلب ہے تسی پیغمبر کی عزت سے منع کیتا ہے اور جو اللہ کے پیغمبر کی عزت سے منع کرے دنیا اندر بھی لعنتی ہے آخرت اندر بھی لعنتی ہے کتنی بڑی سزا ہے اللہ اللہ سننا ذرا حال کے کائنات نے فرمایا یعظکم اللہ چپ کر کے بیٹھے رہو چپ کر کے بیٹھے رہو جواب دیو جڑا اس طرح کی بات کرے کہو تیری بات جھوٹ ہے تو بہتان لگا ہے حال کے کائنات نے فرمایا آج تو بعد سننی بھی نہیں تے کرنی بھی نہیں سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی عصمت اللہ فرماتے ہیں ان کنتم مؤمنین اگر مومن ہوئے تو بات تہاڈی منہ چوں بات نہ نکلے وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اگے سنے تے اللہ پاک نے فرمایا اے کائنات کے لوگوں توجہ کرنا ذرا غور کرنا اللہ فرماتے ہیں اے کائنات کے لوگوں اس گل تے غور کر لو الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات دبا جڑیاں نجس عورتاں نے نجس مرداں واسطے خبیث مرد خبیث عورتاں واسطے والطیبات للطیبین پاک عورتاں پاک مرداں واسطے والطیبون للطیبات پاک مرد پاک عورتاں واسطے اولئک مبرؤون مما یقولون اے پاک نے جو لوگوں نے بہتان لائے کتنی بڑی اللہ پاک نے برات رات فرمائی اللہ فرماتے ہیں کون ہے شخص کر دی اللہ نہ لہم مغفرۃ ورزق کریم انہاں واسطے مغفرت کا اعلان ہے اللہ پاک والوں جنت رزق کا اعلان ہے عزت والا رزق ہے اور لوگوں توجہ کرنا ذرا اور اللہ پاک نے یہ نازل کر دی ہے آیات اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ دی برات نازل کی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق پڑھو رضی اللہ عنہ قسم چک گئی یہ بھی واقعہ اللہ نے نالے بیان کیا ہے آخر کہ اللہ کی قسم آئے تو بعد
تے غریب بڑا سی واقعہ تو سنیا لیکن سننا ذرا اللہ اکبر اے تین سی نا مومن حبلہ بنت جہش حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مصطح انہوں نے 80 کوڑے لگائے گئے اللہ اکبر کبیرہ جو بہتان کی سزا ہے آج بھی اگر اسلامی حکومت ہوئے کوئی بہتان لگائے وہ کی سزا 80 کوڑے اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرنا غور کرنا ذرا اللہ پاک نے نو پاک کر دیتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے ابو بکر تسی کہندے ہو تو بعد مصطح بن ثابت نو کچھ نہیں دینا لیکن جاؤ جاؤ تہاڈی رشتہ داری ہے رشتہ داری کو جوڑو رشتہ داری کو نہ توڑو گل تے بڑی بڑی ہے بیٹی دے اوتے تہمت دا معاملہ ہے چھوٹی گل نہیں پر اللہ پاک نے ایک پیکج دیتا ہے تانوں لینا ہے لینا انشاءاللہ بڑا بڑا پیکج ایک کام تسی کرنا ہے اللہ فرماتا ہے میں ایک کام کر دیا گا ایسا سودا کر لو مالک دے نال مالک کہتے ہیں نام نے فرمایا تو جو کرنا ذرا جنہاں نے مال دیتا ہے قسم نہ اٹھان ولا یاتلی اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولي القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم فرمایا ابو بکر نہ قسم اٹھاؤ تانوں مال اللہ نے عطا کیتے فلانے مسکین نو نہیں دینا فلانے مہاجر نو نہیں دینا فلانے غریب نو نہیں دینا فلانے قریبی نو نہیں دینا اللہ فرماتے ہیں ولیعفوا ولیصفحوا معاف کر دیو درگزر کرو اے دل دے پاک نے ایک منافق نے ایک مومن نے اے پراپیگنڈا کا شکار ہو گئے پتہ چلے لوگوں بعض دفعہ بندہ صحیح ہوندا ہے دل دا بھی صحیح مومن بندہ ہوندا ہے لوکاں دی گلاں وچ آ جاندا ہے اللہ پاک نے انہاں لوکاں نوں علیحدہ رکھیا ہے کیونکہ انہاں دے دل صاف ہوندے نے اے پراپیگنڈا کا شکار ہو گئے اللہ فرماتے ہیں ولیعفوا معاف کر دیو ولیصفحوا درگزر کر دیو الا تحبون ان یغفر اللہ لکم کیا تسی پسند نہیں کرتے ہو تسی لوکاں نوں معاف کر دیو عرش والا رب تانوں معاف کر دیو معافی چاہیے انشاءاللہ دعا کر اللہ سارے نوں معاف فرمائے اللہ سارے نوں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رشتہ داریاں جوڑیا کرو رشتہ داریاں توڑیا نہ کرو اور رشتہ داری تسی جوڑو گے زیادتی ہوئی مان لیا ظلم ہویا مان لیا ایڈا بڑا ظلم نہیں ہویا ہونا نا کہ بیٹی تے تو متی ہوتی ہویا ہونا چھوٹی بڑی کو بات ہوگی ہوگی فرمایا اپنا دل بڑا کرو اپنے اللہ پاک کا پیکج حاصل کرو اپنے مالک دے کولو اللہ اکبر مغفرت حاصل کرو یہ نصیبہ والے نوں ملدی اللہ نصیبہ والا بنائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنیا پیکج سنو امام دی بات فرمایا کہ واللہ انی لاحب ان یغفر اللہ لی اللہ دی قسم میں پسند کرنا اللہ منو معاف کر دے میں مصطح نو معاف کیتا اسے میں نے انہاں وظیفہ جاری کر دیتا معاف کیتا اللہ 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 پاک نے نبی حضرت قرآن اندر بیان کی دیا واللہ غفور رحیم اور وہ پتہ چلیا اگر کوئی توم کا لند ہے تسی سچے ہو اللہ پاک تھوڑی عظمت بلند کر دے گا صبر کرنا ہے اور لوگوں پتہ چلیا بڑے بڑے ایک لوگوں کے بھی اس میشن آ جاندیاں نے اللہ دی قسمیں گھبرانا نہیں اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے اللہ ضرور تیری عزتوں کو محفوظ فرمائے گا اور یہ بھی پتہ چلیا جڑے لوگوں کے اوپر اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستوں تو نہ دینے اللہ فرماتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ انہاں تے دنیا اندر بھی اللہ دی لعنت ہے آخرت اندر بھی اللہ دی لعنت ہے ایویں نہ کریا کرو لوگوں کے توبہ نہ لایا کرو لوگوں کے الزام نہ لایا کرو لوگوں کی بیٹیاں تے الزام نہ لایا کرو میرے امیر تینوں پتہ نہیں کسی کی عزت خراب ہو جائے اتنے ناصر تے کبھی سناؤ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے کائنات کے لوگوں جڑا بندہ سود کھاندا ہے سب تو چھوٹا گناہ انجے جے اپنی ماں نال بدکاری کرنا آئے کہ سود عام ہے اللہ میری توبہ سود کھائی جا رہے پتہ ہی کوئی نہیں کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں
چھوٹا گناہ یہ ہے کہ بڑا گناہ کی فرمایا سود کا سب تو بڑا گناہ ہے جے کسی مسلمان بھائی دی عزت دے تے ہاتھ ڈالنا اور انہوں بے عزت کرنا پتہ چلیا کسی مسلمان کو بے عزت کرنا کتنا بڑا جرم ہے کبھی سوچی غور کری اس واسطے میرے بھائی آئیے تحیہ کیجئے انشاءاللہ آج تو بعد اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی سیرت اپنانی ہے اپنی گھر کے اندر خواتین بھی ہو پیغام دینا ہے اے سیرت اپناؤ اور اس طریقے کے نال صبر کا اظہار کرو اور یہ بھی کہ کس نے بہتان نہیں لگانا اور یہ بھی کہ صحابہ کرام کے بارے کوئی بھی بات کرے وہ جواب دینا تیرے لیے ضروری ہے فرض ہے کہ وہ ایسے ہستیاں ہیں جنہیں اپنا سب کو دین واسطے قربان کیتے دعا ہے اللہ تینوں اور منو قرآن و سنت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے